الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اطرت سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور آج 10واں پروگرام ہے اور 10 محرم الحرام ہے۔ قرآن کریم نے اپنے وجود اور اپنی عظمت کے تصور میں جو کچھ فرمایا ہے وہی حقیقت عملاً ہمیں سیرت حسین سے ملتی ہے، یہ بات طے ہے، کیونکہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اسی لیے زبان نبوت نے گواہی دے دی کہ قرآن حسین سے جدا نہیں، حسین قرآن سے جدا نہیں۔ جس جس انداز میں کوئی شخص زندگی کے جس جس تصور سے گزرتا ہے وہ روشنی لے قرآن سے اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قرآن کریم نے اگر انسانیت کی وحدت کا تصور دیا ہے تو امام علی مقام کا پیکر عصمت وحدت کا وہ کامل نمونہ ہے کہ اگر انسانیت ان کی حرمت پر جمع ہو جائے تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کے مطابق امت واحد ہے۔ قیامت قرآن کریم قرآن عظیم اپنی عظمت کے تصور میں جہاں کہیں بھی نشاندہی کرتا ہے کسی تقدس کی، وہیں کردار بن کر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات رونما ہوتے ہیں، گویا اسوہ بنتے ہیں۔ اس حوالے سے ان آیات کا معنی بن کر سامنے آتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اپنے قرآن ہونے کے حوالے سے جو تصور دیا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جب قرآن پر اعتراض ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں تو قرآن کریم نے اپنے قرآن ہونے کے لیے جو دلیل دی ہے وہ اپنا اعجاز بیان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میرے کسی بھی حرف سے ملا کر دیکھو، وہ میرا حرف دوسرے حرف کی تفسیر تو کرتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ تنسیخ کرے کہ یہ صحیح نہیں اور یہ صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی کلام الہی ہے اور یہ بھی کلام الہی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی
اونچ نیچ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ میرا تشخص یہ ہے، ھدی للمتقین، ھذا بیان للناس، ھدی وبشریٰ للمسلمین لا ریب فیہ، اور قد جاءکم برہان من ربکم ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ۔ یہ سارے اعتبارات ہیں، قرآن کریم کا ایک تشخص ہے، وہ بیان کر رہا ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ھذا ذکر مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ان ھو الا ذکریٰ للعالمین۔ یہ سارے اعتبارات علمی بیان فرمایا قرآن پاک نے کہ میں علی الاطلاق ہدایت ہوں ہر لحاظ سے، اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہوں، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ اور پوری انسانیت کے لیے میرا نور بشارت کی حیثیت رکھتا ہے، میرے کسی بھی حرف میں کوئی ریب نہیں، اور میں اللہ ہی کی کتاب ہوں، اور میں برہان ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے نور نازل ہوا ہوں، اور میرے سینے میں برکتوں کا نور موجود ہے، اور میرے سینے کے اندر نصیحتوں کا تقدس موجود ہے، میرے سینے کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، ذکریٰ للعالمین، عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ اور میں نے کسی بھی بات کو مغلق انداز میں بیان نہیں کیا، یعنی پیچیدہ تصور نہیں میرا، میں کھلی ہوئی کتاب ہوں تفصیل کے ساتھ، اور روشن آیات ہیں میری، واضح آیات ہیں، اور تفسیر لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، شفاء لما فی الصدور، میں تو دلوں کی شفا ہوں، شفاء ورحمۃ للمؤمنین، خاص کر مومنوں کے لیے تو میں رحمت بھی ہوں اور شفا بھی ہوں، تبیان لکل شیء۔ تو یہ سارے اعتبارات ہیں قرآن پاک کے۔ آپ ان آیات کو الگ سے رکھیں ان کے مضمون کے تصور میں، اور ذات حسین کو دوسری طرف رکھ لیں۔ جہاں کہیں ذات حسین ان آیات سے مختلف نظر آئیں وہاں کانٹا لگا دیں، اور یہ دعویٰ کر دیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے صحیح نہیں فرمایا۔ ایسا قیامت تک انسان تو انسان کوئی ملکوتی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہر اعتبار اپنی شان رکھتا ہے اور حقیقت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی یہاں مثال پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے مضامین کو جب نبوی بصیرت کے ساتھ تعین فرمایا تو 5 مضامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آیات کے اعتبارات کے تصور میں بیان فرمائے۔ 5 مضامین حضور نے فرمایا نزل القرآن علی 5 اوجہ، قرآن جو ہے یہ 5 وجوہ پر، 5 عنوانات پر نازل کیا گیا۔ اچھا جی آقا وہ 5 عنوانات کیا ہیں؟ فرمایا الحلال والحرام، قرآن کریم کی جو محکم آیات ہیں ان میں حلال اور حرام کا تصور، جو پاک چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جو غیر پاکیزہ ہیں وہ حرام ہیں، یہ قرآن نے اپنی نصوص میں بیان فرما دی۔ والمحکم، کچھ آیات ایسی ہیں جن کی مراد اتنی روشن ہے کہ بغیر غور و فکر کے اندر قلب و روح میں اتر جاتی ہیں۔ والمتشابہ، اور کچھ قرآن کی آیات ایسے ہیں جو اللہ کے اسرار ہیں، سر الہی ہیں۔ والقصص والامثال، اور 5ویں مضامین کی نوعیت یہ ہے کہ وہ قصص اور امثال ہیں بطور اعتبار اور بطور عبرت۔ اب حکم کیا دیا ان 5 عنوانات کی بابت رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا حلل الحلال وحرم الحرام، قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو میں استعمال کرو، وحرم الحرام، اور قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھ کر ان سے نفرت کرو۔ وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمَاتِ، جو قرآن کے واضح ارشادات ہیں جن میں غور و فکر کے بغیر قرآن کا مدعا سمجھ آ جاتا ہے ان پر عمل کرو۔ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابَہَاتِ، اور جو سر الہی ہیں جہاں تمہاری عقلیں تھک جائیں، شعور کے زاویے ملیے میٹ ہو جائیں، فکر کی پرواز ختم ہو جائے، حواس اپنا کام چھوڑ دیں جن کا فہم حاصل کرنے میں، تو ان کا پیچھا نہ کرو،
کیوں کہ وہ تمہارے شعور، پرواز، علم، آگہی اور فکر سے بلند و بالا ہیں۔ اللہ کے حبیب پھر کیا کریں؟ فرمایا بس سادہ عظمت کے ساتھ یہ کہو کہ اللہ اس سے جو تیری مراد ہے وہی حق ہے، ہم اس کی کھوج میں نہیں لگتے۔ تیرا وقار ہے، اس طرح تیری ذات والا صفات بے ہمتہ ہے اور بے مثال ذات ہے، لا یزال ذات ہے، ازلی و ابدی ذات ہے، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ، کائنات کی کوئی حقیقت تیرا احاطہ نہیں کر سکتا، اور تیرے صفت علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو تیری ذات کا احاطہ کر پائے۔ فرمایا اس بے بسی کے عالم میں اٹھو اور بے بس ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور کہو پروردگار عالم اس سے جو تیری منشا ہے وہی حق ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ منشا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی تعبیر ہے نبوت کی۔ فرمایا متشابہ آیات پر ایمان لے آؤ، ان کی مراد پر، اس حقیقت پر کھوج نہ لگاؤ کہ کیا، کیوں اور کیسے۔ فَاعْتَبِرُوا بِالْقِصَصِ وَالْأَمْثَالِ، جو قصص بیان ہوئے جہاں خدا کے محبوبوں کی حرمت کا تذکرہ ہے، ان کے وقار اور ان کی سیرتوں کی حرمت کی شان بیان ہوئی ہے، ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اور جہاں اللہ سے دشمنی کرنے والے لوگوں کا رویہ بیان ہوا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو محاسبہ کیا ہے، جو تعاقب کیا ہے، فَاعْتَبِرُوا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ بڑی سادی سی تعبیر ہے نبوت کی، کوئی جوڑ توڑ نہیں، کوئی صرف نہ منطق کلام بدی معنی، کوئی کک بھی نہیں ہے، سادی سی بات رسول فرما گئے۔ چونکہ خود رسول سادہ ہے، ان کا فرمان بھی سادہ ہے، قرآن بھی ویسے ہی سادہ ہے، تو ہم کیوں ان حقیقتوں کو پیچیدہ کر رہے ہیں؟ جب سے ہم نے ان سادہ حقائق میں اپنی علمی دھونس کے ساتھ پیچیدگیاں پیدا کرنی شروع کی ہیں، تب سے قرآن ہم سے دور ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے خیالات کی جوڑ توڑ کو حقائق سمجھا اور قرآن کی سادہ لوحی پر ہم نے یقین نہیں کیا، تو کیسے قرآن کا نور دل کے اندر نازل ہو؟ تو پیچیدگیوں نے اثر کیا دکھایا؟ امت تقسیم ہو گئی، فرقے ہو گئی۔ کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ صحیح قرآن میں ہے۔ تو کتنی سادہ بات کہی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے دین کا فلسفہ بیان کر دیا۔ اب یہاں جو چیز آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آج ہم اس آیت کی روشنی میں مقام حسین کی جستجو کریں گے کہ حلل الحلال حرم الحرام، یہ 5 عنوانات تو ہیں نا جی، اور یہ سارے قرآن کے مضامین ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے، حلال اور حرام کا امتیاز موجود ہے۔ آئیے تب حسین کے اندر کیا اس کے کوئی اثرات ہیں؟ تو قدرت نے گواہی دی کہ حسین اور اہل بیت وہ حرام تو دور کی بات ہے، جس چیز میں شبہ کا بھی ہے، تب شبہ والی چیز بھی ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ اور پھر صرف ایسا نہیں کہ کسی مشقت کے تصور میں آیا، خدا فرماتے ہیں ہم نے یہ طہارتیں انہیں قلبی، روحی، وجودی، جسمی، ہر اعتبار سے ہر طہارت کا ہم نے اپنے ذمہ کرم سے یہ بات بیان کی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور والمحکمات، قرآن کی جو محکم روشن آیات ہیں ان پر عمل کرو۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی ہے نبوی زبان سے کہ امام علی مقام صرف سبت رسول نہیں، معنی قرآن ہے، عمل کی عظمت میں اس کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہے، اس لیے قرآن اس کے ساتھ جڑ گیا ہے اور یہ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اور اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ وَعْمَلُوا وَآمِنُوا بالمتشابہات، اتنی متشابہ آیتیں ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ یہاں میں آپ کو روکوں گا کچھ دیر کے لیے۔ متشابہات کیا ہیں؟
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا مل متشابہات، فرمایا سرم بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی راز ہے جس پر نہ عقل جا سکتی ہے، نہ شعور جا سکتا ہے، نہ کوئی علم، نہ ادراک۔ یہ بات بڑی سادی سی ہے۔ تو پھر جب اتنا بڑا آدمی جو امت میں مجتہد بھی ہے اور مقتدر بھی ہے، جب وہ بے بس ہے اس جوڑ توڑ میں، تو بعد کے لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ یہاں یہ ضرب تقسیم کریں؟ اب یہ سارا ٹائٹل جو ہے قرآن کے مضامین کے تشخص میں جو بیان کیا گیا ہے، اب یہ پہلے یعنی معنی کی صورت میں عملاً سیرت نبوی بھی محسوس ہوتا ہے، اور سیرت نبوی کا آئینہ ذات حسین کی ذات ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جس چیز پر میں روکنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو 5 مضامین تھے، حلال اور حرام، محکم اور متشابہ، اور قصص اور امثال، قصے اور مثالیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے سوال ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت اور جلوت میں رفیق حیات رہی ہیں اور بڑا عرصہ آپ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو آپ بتا سکتی ہیں کہ حضور کیسے تھے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حسب ذوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی فطری ملاحت کو بیان کرتی، اور جو معارف جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں طبی خواص تھے جو محسوس ہوتے تھے اسے بیان کرتی۔ بڑا کھلا میدان تھا، نبوت کے کسی مقام کی نشاندہی کر دیتی، جو اسرار تھے انہیں کھول دیتی۔ مطالعہ تو تھا، لیکن ام المومنین نے کہا ذات محمد کے جو حقیقت ہے اس پر جاننے کے لیے فکر و فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی تجربے اور مشاہدے کی ضرورت نہیں، اور کسی کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں۔ کان خلقہ القرآن، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر تشخص تقدس پوچھنا ہے تو پھر عائشہ سے نہ پوچھو، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک سارا قرآن ہی ذات محمد پر گواہ ہے، سارا قرآن۔ کہ یہ علی الاطلاق کہا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی فلاں آیت فلاں ضمن میں یعنی اس کے اندر کوئی خصوص واقع کیا ہو، ایسا نہیں۔ کانا خلقہ القرآن، اور المطلق یجری علی اطلاقی، ہر مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ جب قرآن کا مکمل لفظ بولا جائے ٹائٹل، یعنی اس کا کسی مزید کسی تعین یا تشخص یا عدد یا کسی اور وصف کو بیان نہ کیا جائے تو پھر پورا قرآن مراد ہوتا ہے۔ تو گویا جس طرح قرآن کریم کے علمی بنیادوں پر مضامین 5 ہیں، ایسے ہی ذات رسالت پناہ عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے احوال بھی 5 ہیں۔ وہ 4 احوال تو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابت قرآن نے کہا کہ یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث۔ تورات کے سینے میں بھی اللہ، یہ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، تورات کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے گواہی دی کہ یہ رسول اس شان کا مالک ہے۔ میں یہ تبرک کے طور پر اور بابرکت عنوان کو قرآن کی روشن آیات اور نصوص میں پیش کر رہا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ تورات کے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص لکھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سینہ تورات کو بھی ہم نے حسن محمد سے سجایا ہے، اور شان کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، ہر معروف بات جو نیکی ہے جس سے خدا کی رضا وابستہ ہے، اللہ کا رسول اس کا امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ وینہاہم عن المنکر، ہر وہ عمل جس سے خدا کی ناراضگی کا معنی نکلتا ہے یا خدا کی ناراضگی جس سے ہوتی ہے، اس سے اللہ کا رسول روکتا ہے۔ یہ کتنی سادہ سی بات ہے، کوئی کلام منطق بدی معنی کے کوئی سہارا نہیں لیا، نہ قرآن نے لیا ہے نہ رسول نے لیا ہے، چونکہ قرآن بھی سادہ ہے اور رسول بھی سادہ ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ لوحی آپ کی حیات عصمت میں نہیں دیکھتے؟ آپ کی وضع قطع اور لباس کی عصمت میں نہیں دیکھتے؟ اور یار اتنا سادہ رسول
اور اس کو اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کرنا، یہ کہاں کی دیانت علمی ہے؟ یہ کس کو حق دیا گیا ہے؟ یہ علماء اپنے فلسفے اور افکار اپنے پاس رکھیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ الجھاؤ ذہنی خلجان ہے۔ نبوت کی بارگاہ میں رحمت ہے، عنایت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، اپنائیت ہے، یہ وہ جذبے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اس رسول کا منصب اور وقار یہ ہے، شخصیت یہ ہے، شان یہ ہے کہ اپنی نبوی بصیرت سے جس چیز میں پاکیزگی اور طہارت دیکھتا ہے وہ امت پر حلال کر دیتا ہے، یہ اختیار ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جس چیز میں طہارت اور پاکیزگی نہیں دیکھتا، جو مزاج مسلم کی حرمت کے خلاف ہے، اسے حرام قرار دے دیتا ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور امت جہاں کہیں پھنس جائے، کسی بوجھ تھلے دب جائے، رسول کی رحمت جوش مارتی ہے، دست نبوت سے ید اللہ ہی طاقت کے ساتھ اس بوجھ کو اتار دیتا ہے اور ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے جس میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے۔ کیا خوبصورت اسوہ ہے جسے تورات بھی بیان کر رہی ہے اور قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، بھائی اٹھو، اس یقین کے ساتھ ان کی ذات پر ایمان لے آؤ اور ان کی تعظیم کرو، تکریم کرو، ان کی خدمت گزار بن جاؤ۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، جو ایسا کرتے ہیں اللہ فلاح اور کامیابی کی ضمانت دے رہے ہیں۔ دوستو، پھر رسول فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے حبیب، لوگوں سے فرما دو، اے لوگو، پوری انسانیت کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں۔ قوم، قبیلے، علاقائی جغرافی پر میں رسول نہیں ہوں، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے رسالت کے نور کی رسائی ہے۔ کیا سادہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے۔ اچھا، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان محکم مقامات کو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وما آتاکم الرسول فخذوہ، بہت ساری آیات ہیں جو حضور کی محکم حیات پر۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے ایک راز بتایا ہے امت کو، کاش امت اس راز پر رک جائے، آ کر یقین کر لے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہم رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ام المومنین کے فرامین پر بھی عدم اعتماد کرتے ہیں، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں حقیقت مگر میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میرا مزاج چونکہ اصل دین ہے۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ عائشہ کون ہوتی ہیں؟ یہ طبع، یہ مزاج، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ وہ کیسا مومن ہے جو ایمان تو رسول پر لاتا ہے لیکن مرضی اپنی کرتا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، بدترین گمراہ ہے، خواہ وہ کس بھی منصب کا مالک ہے، جو رسول کے مرضی کے سامنے اپنی مرضی۔ اور ہمیں اگر ڈبویا ہے تو ہماری مرضیوں نے ڈبویا ہے۔ یہ فرقے بنے ہیں تو مرضیوں کی تراش خراش ہے، قرآن میں کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے۔ نصوص کی سادہ عظمت ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہمیں قرآن کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں قرآن کو اپنے تابع کرنا چاہیے۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال روئے کہ یہ کیسے مفسر ہیں کہ قرآن کی ایسی تفسیر کرتے ہیں، نہ اس تفسیر کو خدا جانتا ہے، نہ جبرائیل جانتے ہیں، نہ رسول جانتے ہیں، لیکن وہ مفسر کر گیا ہے تفسیر، لہذا اس پر مذہب کی ایک بنا رکھ دی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، علمی بصیرت نہیں ہے۔ قرآن سے وابستہ ہو جائیے۔ اب جس چیز کو فقیر بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے دو اعتبارات ہیں، محکم آیات جن کی مراد روشن ہے، متشابہ آیات جن کی مراد کو صرف اللہ جانتا ہے، وہ سر الہی، اسرار الہی ہے۔ اب ام المومنین نے جب کہا کہ مجھ سے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت نہ پوچھو، اگرچہ میرے تجربے، مشاہدے، میرے احوال اس بات پر گواہ ہیں،
مگر جو قرآن کہہ سکتا ہے میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اس لیے رسول کی ذات کو اگر تلاش کرنا ہو تو قرآن کی آیات میں تلاش کرو۔ کان خلقہ القرآن، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن حضور کا خلق ہے، حضور کی ذات ہے۔ حضور انہی آیتوں کی حرمت میں ملتے ہیں۔ اب چونکہ آیات کے دو اعتبار تھے، محکم بھی آیات تھی اور متشابہ بھی آیات تھی، تو حضور ان آیات میں ہیں، لہذا ذات نبوت کے بھی دو اعتبار ہیں۔ محکم اعتبار نبوت جسے شریعت کہا جاتا ہے، اور متشابہ اعتبار نبوت جسے یوں کہہ لو کہ شریعت کا جو نتیجہ ہے، عرفان ہے، جو گنتی اور شمار اور اعداد تو شمار اور جغرافی میں نہیں آ سکتا، وہ متشابہ حقیقت ہے۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح یہ قانون، یعنی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ محکم آیات پر عمل ضروری ہے اور متشابہ آیات پر ایمان ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے، ایسے ہی ذات رسالت کے وہ احوال جو ظاہر شریعت اور سیرت سے متعلق ہیں ان پر عمل ضروری ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احوال جو عقل، فکر، شعور کے زاویوں سے اور علم اور فکر کی پرواز سے ورا ہیں، جہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے بھی وہاں اس مقام پر پہنچ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک پر کے برابر بھی، ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے چلوں تو جل جاؤں گا۔ یہ مقام نبوت ہے، جہاں جبرائیل کے سفر کی انتہا ہے طاقت کی، وہاں رسول کی رسالت کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں حضور کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی دوستان محترم، اس طرح قرآن کی محکم آیات پر عمل ضروری ہے اور قرآن پاک کی متشابہ آیات پر ایمان ضروری ہے، ایسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال حرمت جو ہیں ان پر، جس کو شریعت کہا جاتا ہے یا سیرت طیبہ کی شرافت کہا جاتا ہے، بزرگی کہا جاتا ہے، اس پر عمل ضروری ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی حقائق ہیں وہ جیسے ہیں، خدا دینے والا ہے، مصطفیٰ لینے والا ہے، ہم درمیان میں کون ہے اس کا جائزہ لینے والے۔ تو پابند کیا گیا کہ جس طرح قرآن کی آیات جو متشابہ ہیں، جو اسرار الہی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی ذات محمد کی وہ حقیقتیں جسے صرف خدا جانتا ہے، ان حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بات طے شدہ ایک حقیقت ہے۔ پاک نے اس فلسفے کو بیان فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو کردار دینے کی ہمت نہیں کرتے، جو خود کو سنوارنا نہیں چاہتے، جو حرمت کردار سے آشنا ہی نہیں، جن کے من میں پلیتی ہے، دل گندا ہے، خیال آلودہ ہیں، فکر پئی مردہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روشن حقائق کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ وہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، سیدھی سیدھی اور واضح ترین حقیقتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہیں مبہم نہیں ہے، واضح ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ ادھر کردار دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، ایثار کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں سیرت کا حسن رہی ہیں۔ کیا آزمائش سیرت طیبہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ابتلا اور سارے معاملات سیرت طیبہ کا حصہ نہیں ہیں؟ ادھر جانا نہیں چاہتے کیونکہ ادھر مشقت بھی ہے، قربانی بھی ہے، ایثار بھی ہے، وفا بھی ہے، سب کچھ ہے، ادھر جانا نہیں چاہتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پھر وہ پیچھا کرتے ہیں جو متشابہ حقائق ہیں ان کے پیچھے۔ اب چونکہ وہ اتنے بلند ہیں کہ اس شعبے کی نہ فکر جا سکتی ہے، نہ شعور جا سکتا ہے، نہ علم جا سکتا ہے، نہ خیال جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی فہم رسا وہاں تک جا سکتی ہے، تو لہٰذا یہ ادھر رہتا ہے۔ لیکن من میں پلیدی کیا ہوتی ہے؟
یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ من میں پلیدی یہ ہوتی ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ اس جستجو سے فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے۔ وہ روشن حقائق جو امت کے لیے نمونہ ہیں، وہ روشن حرمتیں جو امت کے لیے رہنما اور منزل ہیں، ان سے دور کرنا چاہتا ہے اور حضور کی بابت امت کو الجھانا چاہتا ہے۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، کائنات کا کوئی شخص، کوئی صاحب علم اس مراد کو نہیں سمجھ سکتا الا اللہ۔ اس حقیقت کو اگر جانتا ہے تو صرف ذات حق جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ حقائق تک جا پہنچے۔ پھر فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جن کا علم پختہ ہے، پاکیزہ ہے، خواہش نفس پر مبنی نہیں، فروغ دین کے جذبوں پر وہ چل رہا ہے علم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی حرمت میں چل رہا ہے، اہل وفا ہے، وفادار ہے، غدار نہیں ہے، صاحب ایمان ہے، راسخ فی العلم ہے، صرف شعبدہ باز نہیں کہ وہ ممبروں پر بیٹھ کر ناچے تو بہت بڑا عالم ہے، ایسا نہیں۔ ایسا ہے عالم وہی ہے جس کے اندر رسوخ ہو، جس کے کردار میں حرمت ہو، افکار میں حرمت ہو، اور نصوص کی سادہ لوحی پر وہ اپنی وجود سے بھی بڑا یقین رکھتا ہو۔ پھر فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو صاحبان علم ہیں، جو علم میں پختہ ہیں، وہ متشابہ حقیقتوں کے پیچھے نہیں پڑتے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ برملا کہتے ہیں اللہ تیرے اس پیار کی عظمت پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو تیرے ہاں ہے وہی حق ہے، جو تیرے محبوب کے دامن میں ہے وہی حق ہے۔ ہم اس پواڑے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے۔ سمجھا گی نا؟ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ جو ہے حضور عظمت الہی سے آیا ہے۔ بھی ہم نے ان رازوں کو کرنا، اصل میں یہ آزمائش ہے۔ ہمارے بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ صاحبان ایمان کی یہ آزمائش ہے، یہ جو متشابہات ہیں۔ کون ہے جو جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے، اور کون ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان پر من و عن یقین کرتا ہے، فرمان رسالت پر من و عن یقین کرتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر من و عن یقین کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ ہر چیز کا ترازو نہیں ہوتا۔ ہوا اور فضا میں کتنا بہار ہے، کتنا بہاؤ ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتی۔ بھائی اس حقیقت کو مان گئے ہو کہ ہے، نظر نہیں آتی، صرف محسوس ہوتی ہے، یا اس کی خنکی محسوس ہوتی ہے، یا حدت محسوس ہوتی ہے، بس اس سے ہی جب جسم کو چھوتی ہے تو کہتے ہو کہ ہوا ہے، ہوا مانتے ہو، اور جس کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے ہوا بےتاب ہے اس کی اس حرمت کو نہیں مانتے، کہ جب تک وہ آپ کے سامنے نہ آیا آپ نہیں مانتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ ڈرامائی تصور دین ہے۔ حقیقی دین قرآن نشاندہی کر گیا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ جو راسخ فی العلم ہیں وہ جوڑ توڑ میں نہیں پڑتے، وہ صدق یقین سے کہتے ہیں کہ اللہ جس سے جو تیری مراد ہے وہی حق ہے، پمائش نہیں کرتے، اعتبارات قائم نہیں کرتے، اور اس سے جو مراد ہے وہی حق ہے۔ دوستان محترم، ہم کون ہیں؟ ہمیں تو پوری تقلید نہیں آتی، رسوخ فی العلم کیسے آئے؟ گھر بیٹھ کر ممبروں پر فتوے لگاتے ہیں۔ جو چیز عرض کرنا چاہتا تھا وہ تھوڑا سا اس سے آگے ہے۔ تو مقام نبوت کے وہ اسرار جسے صرف خدا جانتا ہے، کائنات کی عقل میں اتنا وسعت ہے ہی نہیں کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے یا جان پائے۔ اب جو چیز آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا اس سے آگے، یہ تو میں نے تمہید کے طور پر یہ بات کہی ہے۔ قرآن کی محکم آیات پر عمل ضروری، فرمان نبوت، اور متشابہ آیات پر ایمان ضروری۔ اگر اس میں غور و فکر کی گنجائش ہوتی تو رسول کہہ دیتے کہ بھی غور و فکر کرو، روک دیا رسول نے کہ خبردار۔ ایک مثال دی ہے، اصحاب رسول نے جس وقت دیکھا کہ ہے تو قرآن، ایسا نہیں کہ خدا بے معنی بات کر جائے، بس بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی کوئی نہیں ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بے معنی کلام کرے؟ اس کی شیا نشانی نہیں ہے۔ خدا بامعنی کلام کرتا ہے، بامقصد کلام کرتا ہے، اور وہ کلام معنی خیز بھی ہوتا ہے، مفید بھی ہوتا ہے، اور اس کی برکات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے۔ اچھا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ محکم آیات پر عمل اور متشابہ آیات پر عقیدہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ متشابہ آیات کی حقیقت، کائنات کا کوئی منظرنامہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، نہ علم نہ عالم۔ اچھا، یہاں سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ جب متشابہ آیات ہماری بساط سے باہر ہیں، ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم وہی کہیں جو راسخ فی العلم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم مانتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام عظمت یقین ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہ کچھ حقیقتیں ہیں۔ اصحاب رسول کو مزید تجسس ہوا کہ آقا ہمارے یقین کے لیے کوئی نہ کوئی عظمت یقین کا تصور تو پیش کر دیا جائے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ حروف ہیں، الف لام میم، ہا میم کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، الف لام را قاف یا سین، من ہن یا رسول اللہ، یہ کیا حقیقتیں ہیں؟ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہن محاسنی، یہ اللہ نے میرے حسن کی تعبیروں کو اس تصور میں پیش کیا ہے کہ کائنات کا نہ کوئی عالم یہاں پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے۔ ان حرمتوں پر یقین کرنا ہی تمہاری مجبوری ہے۔ انا طٰہٰ، انا یاسین، انا صاحب حوامیم، میری ہی ذات یاسین ہے، میری ہی ذات صاحب حوامیم ہے، حامیم ہے، میں ہی الف لام میم ہوں، میں ہی کاف ہا یا عین صاد ہوں۔ یہ رسول فرما رہے ہیں اور صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ مشکات کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اور بھی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو پھر صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہ بھی صاحب زبان تھے، عرب تھے، اس بات پر بول پڑتے کہ یا رسول اللہ کچھ اس کی تشریح، کیونکہ وہ راسخ فی العلم تھے، وضاحت کی طرف نہیں گئے، بس رسول نے جتنی وضاحت فرمائی اسی پر یقین کا ڈیرا لگا دیا اور کہہ دیا یہی حق ہے۔ اسی لیے قدرت نے اصحاب رسول کی تعریف بیان فرمائی کہ ان اصحاب رسول میں جتنے بھی راسخ فی العلم اور اہل یقین موجود ہیں، یہ اتنے بلند ہیں کہ کبھی کسی مسئلے کی کرید میں نہیں پڑتے، رسول جو فرما دیں اسے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس عظمت کا یقین کر لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی کہ رسول نے معراج کا ذکر کیا کہ میں معراج کر کے خدا سے مل کر آیا ہوں، یہ ہوا وہ ہوا، تو بہت سارے لوگ ان میں کلمہ گو بھی تھے، وہ بھٹک گئے، ہم نہیں مانتے۔ جب یہی بات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اور پہنچانے والا بھی ابو جہل تھا، جس نے تندن کہا کہ کوئی شخص یہ کہے وہ کہے تو اس کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہنے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، کہنے والے کی شخصیت کا اعتماد دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، پھر بات کا ادراک کیا جاتا ہے کہ کہی ہوئی بات کیسی ہے۔ تو وہ بپر گیا کہ اب اس کو اندازہ ہو جائے گا، تو کہا جی آپ کے یار نے، آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ سے مل کر آیا ہوں، یہ ہوا وہ ہوا، وہ سارے معاملات۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرط جذبات میں کہا یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے؟ جی ہاں رسول اللہ نے کہی۔ کہا پھر جو رسول کہتے ہیں وہی حق ہے۔ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہم نے رسول سے سنی ہیں، معراج سے بھی کوئی بڑی بات تھی جو سماعت صدیقی کا حسن بنی، ذوق بنی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ایمان بالرسالت پر ہم آئیں گے تو وہاں تبصرے نہیں ہیں، مذہب نہیں ہیں، تراش خراش نہیں، مسلک نہیں ہے، افکار کے تعینات نہیں ہے، سب غلط ہے، جو حق ہے وہی حق ہے، والراسخون فی العلم۔ تو جس ذات والا صفات کی زلف کی خم کو حامیم کا تصور بیان کر دے، تو جس کی زلف کی اتنی حسن کی رعنائی اور خوشبو کی مہک ہے کہ کائنات کا نہ علم اسے پا سکتا ہے نہ کوئی عالم وہاں پہنچ سکتا ہے، تو وہ ہو
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت کا ادراک کرے؟ اسی لیے ام المومنین نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ اب یہاں تک تو بات تھی پیکر رسالت کی کہ بھائی جو حضور کی محکم حقیقت ہے اس پر عمل کرو، جو متشابہ حقیقت ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جب یہ بات کہی کہ قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ حسین کی روح میں اترا ہوا ہے، کردار کی عظمت میں اترا ہوا ہے۔ اور جب خود نبی ہو کر اعتماد کر رہے ہیں حسین پر اور قرآن پر، تو گویا جو کچھ قرآن میں تھا محکم تھا تو بھی دامن حسین میں محفوظ ہے، متشابہ تھا تو بھی دامن حسین میں محفوظ ہے۔ اور چونکہ حسین معنی قرآن بن کر کردار دے رہے ہیں، خواہ وہ محکم صورت میں ہو یا متشابہ صورت میں ہو، جو محکم حقیقتیں ہیں سیرت حسین میں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان حقیقتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جو متشابہ حقائق ہیں اسے صرف حسین جانتے ہیں، یا حسین کا نانا جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، تو بھائی پھر ان کا پیچھا نہیں کرنا۔ وہ ہیں حقائق، وابستہ ہیں ذات حسین سے، یہ فرمان رسالت ہے۔ جب وہ وابستہ ہیں اور تصدیق نبوت کے مطابق وہ موجود ہیں سینہ حسین میں، تو پھر کون ہے کائنات میں ایسا صاحب علم، کون ہے صاحب فکر، کون ہے صاحب شعور جو ان حقیقتوں کا ادراک کرے؟ جہاں ادراک کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، خیالات کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، مذہب کے تصورات نیچے رہ جاتے ہیں، مرتبہ حسین سبحان اللہ۔ جہاں قرآن اترے وہاں حسین کھیلے، کوئی مرتبہ تو ہے نا، کوئی تشخص تو ہے نا، کوئی تقدس تو ہے نا۔ جن قدوں کے میان میں نبوت کی شناخت، مہر نبوت موجود ہو اور واضح ہو، انہیں کندھوں پر سواری کرنا اور حامیم کی کنڈل والی زلفوں کو باغ بنانا، پھر چلنا، اور پھر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ سواری بڑی خوبصورت ہے تو زبان رسالت کہتی ہے سواری کا حسن نظر آتا ہے، سوار کی حرمت کیوں نظر نہیں آتی؟ سواری بھی خوبصورت ہے اور سوار بھی بڑا خوبصورت ہے۔ یہ کلمات آپ کدھر ہضم کریں گے؟ یہ کہاں لے جائیں گے؟ مذہب کے تصورات اور دائرے کہاں رہ گئے؟ اور جب اتنی بات کہہ دی کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، میرے خیال میں اس سے آگے کوئی بات بن سکتی ہی نہیں جس پر ہم تبصرہ کریں۔ تو اس لیے امت کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے حسین کی سیرت کا پابند کیا ہے اور ان کی اقدار عظیمت کا پابند کیا ہے۔ تو امت وہیں تک رہے جہاں رسالت نے پابند کیا ہے، ادھر ادھر نہ بھٹکے، ابن حزم کے پیچھے نہ جائے جو جائزے لیتا پھرتا ہے، ابن تیمیہ کے پیچھے نہ جائے جو تراش خراش کرتا پھرتا ہے اور جو ترازو کرتا پھرتا ہے، ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں اور ان خیالات کے پیچھے عصبیت ہے۔ تو جہاں عصبیت ہوگی وہاں حقیقت نہیں ہوگی، اور جہاں عصبیت نہیں ہوگی صرف یقین کی حرمت ہوگی وہیں حقیقت ہوگی۔ تو کون ہے ایسا شخص جو مرتبہ حسین کا احاطہ کر سکے؟ اس لیے ان کے مرتبوں کی طرف امت نہ جائے۔ ان کی غلامی کا درس دیا ہے نبوت نے، ان کے احترام کی حرمت کو بیان کیا ہے نبوت نے، اور ان کے تقدس کو بیان کیا ہے نبوت نے، اور ان کی مودت کا حکم دیا ہے قرآن نے، ان کی طہارت کی گواہی دی ہے قرآن نے، ان کو حجت الہیہ قرار دیا ہے قرآن نے۔ تو پھر کیسے کوئی جائزہ لے سکتا ہے؟ میں یہاں ایک علمی پھول پیش کرتا ہوں، اگر سمجھ آ گیا تو فقیر سمجھے گا کہ حضور عظمت الہی میں میری یہ نوکری قبول ہو گئی۔ آپ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بڑی معروف آیت ہے، ہاں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، پڑھیں۔ آیت نازل ہوئی، یصلون کا لفظ آیا آیت میں، اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سلام کا معنی ہم جانتے ہیں، تعلیم جانتے ہیں، صلاۃ سکھا دیجئے۔ تو رسول نے کیا صلاۃ سکھائی؟ خاموش ہو گئے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اے اللہ میں ان کو صلاۃ کیسے سکھاؤں؟ تو وحی آئی کہ میرے حبیب ان سے کہو قولوا اللہم صلی علی، چونکہ یہ
مرتبہ صلات کا ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلات پیش کر سکتے ہیں؟ اسے کہو کہ ان کو کہو کہ یہ اللہ کے حضور عرض کریں کہ پروردگار عالم تو اپنی شان سے ذات محمد پر درود بھیجتا ہے، ہماری طرف سے بھی تو درود بھیج۔ فرشتے بھی خدا ہی کے بارگاہ میں درود کا تقاضا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو اپنی شایع نشان ہماری طرف سے بھی ذات محمد پر درود بھیج۔ اب یصلون علی النبی تک معنی کی تکمیل ہو سکتی تھی، لیکن نبوت یہاں نہیں ٹھہری، کیونکہ اسے پتہ تھا، عرفان نبوت میں یہ بات موجود تھی کہ اگر میں یہاں تک ٹھہر جاؤں تو اجزائے وجود نبوت جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، لہذا نبوت نے اپنے پیکر کامل کی تکمیل کے لیے اس درود کا جو تصور دیا ہے، فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ سیرت نبوی میں یہ حقائق ہیں، یہ اجزائے وجود نبوت سیرت نبوی میں ایک روشن حقائق ہیں، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں بھی کر سکتا۔ اب جب قولوا اللہم صلی علی محمد نے کہا وعلی آل محمد، اب معنی جو ہے یصلون کا مکمل ہوا، تو صاحب وحی نے معنی آیت کا تعین نبوت کی زبان سے کیا کہ معنی آیت کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ سے درود کی استدعا کرو اور یوں کہو کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور پھر یہاں نہیں رکے حضور، آگے چلے گئے، کہا کہ جو نئی باتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی شان ہے، حبیب پروردگار عالم کما صلی تعالی ابراہیم، وہ درود بھیج جو تو ابراہیم پر بھیجا کرتا تھا اور ان کی آل پر بھیجا کرتا تھا۔ کیسا خوبصورت نفیس اشارہ ہے کہ رسول کے پچھلوں پر بھی درود، رسول کی ذات پر بھی درود، رسول کے اگلوں پر بھی درود۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا معنی ہے۔ کوئی کھڑا ہے مائی کلال یہاں آ کر اس معنی میں بطور مانوی فرد بن کر دکھائے یا کسی کو بنا کر دکھائے؟ پوری کائنات کے اہل علم سے فقیر گزارش کرتا ہے کوئی لاؤ شان والا ایسا جو یہاں کھڑا ہو، تو جو جس معنی میں کوئی دوسرے معنی کی گنجائش ہی نہیں، ان کی مثال کون ہو سکتا ہے؟ اور جب ان کی مثال کوئی نہیں ہے، ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ یہ روایتی مذہب بعد کی جوڑ توڑ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن کی شرافت کے خلاف تراشا ہوا تصور دین ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں۔ یصلون اس کا معنی کیا ہے؟ درود کا معنی کیا ہے؟ رحمتوں کا معنی کیا ہے؟ تو یہاں بڑے بڑے اکابر ائمہ نے غور و خوض کیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ غور و خوض سے برا ہے، یہ اللہ کا راز ہے، یہ خدا جانتا ہے، صرف اتنا ہے کہ جو شخص صاحب عرفان ہو وہ استغراق میں جائے، حب آل محمد کی عظمت میں اترے، تو جس شخص کے سینے میں جتنی حب آل محمد ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس درود کا معنی اس کے دل پر القاء کرے گا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب مجھے موقع ملا اس استغراق کا تو حضور عظمت الہی سے میرے قلب پر القاء ہوا کہ درود اور صلات کا معنی ہے وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف متوجہ ہو جانا، یکسو ہو جانا۔ اللہ اور فرشتے یکسو ہو چکے ہیں محمد اور آل محمد کی حسن لطافت کی طرف۔ ایمان والو اٹھو تم بھی اسی طرف لگ جاؤ جدھر خدا لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جدھر خدا ذوالجلال نے ارادہ کا اظہار فرما دیا ہے اور وہ لگا ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے۔ لفظ انا کے دامن میں ایک پیغام ہے، یہ جملہ اسمیہ کی شناخت ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے اس کا طبی خاصہ تسلسل اور استمرار ہے۔ اللہ اپنی الوہیت کے تسلسل کے ساتھ اعتنا کرتا ہے محمد پر اور آل محمد پر، متوجہ رہتا ہے۔ فرشتے بھی اعتنا کرتے ہیں مسلسل۔ یصلون علی النبی یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے دامن کے اندر بھی ایک خاص پیغام ہے، اس کا خاصہ تجدد اور تحدث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت حسن محمد پر اور آل محمد پر اعتنا کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، نگاہیں ٹکاتا ہے، تو پھر چپ نہیں رہتا، فرط شوق سے اللہ تعالیٰ حسن محمد کی پذیرائی کرتا ہے، عظمتیں بیان کرتا ہے، مقام بیان کرتا ہے، اور پوری الوہی عظمت کے ساتھ آل محمد کے مقامات کی حرمت کو بیان کرتا ہے، بڑھاتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے،
اور جو اس طرف لگ جائے اسے بھی نور سے نواز دیتا ہے، رحمت سے نواز دیتا ہے، عرفان سے نواز دیتا ہے، کمال اخلاق سے نواز دیتا ہے، جنت کی راحتوں سے نواز دیتا ہے، رسول کے قرب سے نواز دیتا ہے، اپنی حرمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ کیسا شان والا تقدس ہے، یہ کتنی عظمت والی شان ہے کہ اللہ اعتنا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی اعتناء شان، اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کا قبلہ ذات محمد اور آل محمد ہے۔ میں یہاں چھوٹی سی مثال پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ مثال یہ ہے دوستان محترم، انتہائی قابل غور بات، اعتنا، متوجہ ہونا۔ دو پہاڑوں کے سنگم جب ملتے ہیں تو یہ جو آسمان کا سورج ہے وہ 1000 سال تک اس پر اعتنا کرے، متوجہ رہے، تو وہ پتھر ریفائن ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس پتھروں کے دامن میں وہ پتھر جس پر ارتکاز رہتا ہے نگاہوں کا، وہ لالے یاقوت بن جاتا ہے، اس کی کثافت دور ہو جاتی ہے، لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا دانہ ہزاروں نہیں لاکھوں سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے، اور وہ اپنے مرتبے میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کئی سلطنتیں اس کا معاوضہ نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے یہ سورج کا اعتنا ہے، تو پتھر کو یہ شان دیتا ہے۔ جب خدا محمد اور آل محمد پر اعتنا کرے گا اور ازل سے کر رہا ہے، ابد تک کرتا رہے گا، تو بتائیے کائنات کے اندر کوئی ایسا زاویہ نظر ہے جو محمد اور آل محمد کی حرمتوں کا احاطہ کر پائے، تقدس کا احاطہ کر پائے؟ اس لیے قرآن کے معنی کی حقیقت اہل بیت ہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، جوڑ توڑ میں نہ پڑو، ترازو نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ امت تباہ اسی لیے ہوئی کہ ترازو کرتے لے ہی کون کتنا ہے، کہاں کھڑا ہے۔ چھوڑو ان ساری حقیقتوں کو۔ رسول نے بڑے اہتمام کے ساتھ آخری لمحات میں بھی یہ امت کو تلقین کی، بلکہ آخری سانسوں میں بھی یہی فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنا، کیونکہ یہ دونوں حقیقتیں اپنے حرمت میں اتنے بلند ہیں کہ تمہیں یہ ہدایت کا نور بھی دیں گی اور معرفت اور نجات کی عظمت بھی عطا کرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت النبوت سے کما حق ہو اور قرآن پاک کے نور سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امت جڑ جائے، امت بن جائے گی، قرآن سے جڑ جائے اور اہل بیت سے جڑ جائے۔ جب تک امت ان سے نہیں جڑتی اس وقت تک نہ امت ہے، نہ اس کی کوئی حرمت ہے، نہ احترام ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے، پاکستان پر رحم فرمائے، عالم اسلام پر رحم فرمائے، ہر مسلمان پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔